خطبہ جمعہ کا جو عنوان اور ٹاپک ہے وہ ہے اللہ ہی مددگار۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعونی وزدنی علما۔ سامعین، جیسا کہ قرآن کریم والفرقان حمید سورہ بقرہ آیت نمبر 107 کی آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تجھے علم نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے؟ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یہاں پر سب سے پہلے اپنی بادشاہت کا، اپنی ملکیت کا ذکر کیا اور فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کی بادشاہت اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے؟ اکیلا اللہ رب العالمین اس زمین اور آسمان کا مالک ہے، اس کے درمیان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، تمام بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے، تمام اختیارات اسی کے پاس ہیں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی ولی ہے اور نہ تمہارا کوئی مددگار ہے۔ یعنی حقیقی معنوں میں ہمارا کوئی مددگار ہے، ہمارا کوئی ولی ہے تو وہ اکیلا اللہ رب العالمین ہے۔ پریشانی میں، تکلیف میں، مصیبتوں میں گھرنے کے بعد اگر ہم کسی کو مدد کے لیے پکاریں تو وہ اللہ رب العالمین ہے۔ کشتیوں کے بھنور میں پھنسنے کے بعد، مشکلوں کے اندر جو ہے پھنس جانے کے بعد ہم اگر کسی کو پکاریں تو وہ اکیلا اللہ رب العالمین ہے، اور رب یہی حکم دے رہا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی نہیں ہے، نہ کوئی تمہارا اللہ کے علاوہ مددگار ہے۔ لیکن آج کیا دیکھا جاتا ہے؟ قرآن کریم والفرقان حمید کی آیتوں کی غلط تشریح بیان کی جاتی ہے، قرآن کریم کی آیتوں کا غلط مطلب نکالا جاتا ہے، انہی قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے غیر اللہ سے مدد کو ثابت کیا جاتا ہے۔ شاید دنیا کی تاریخ نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ مشرک ہو، مشرکین مکہ ہو اور اپنے شرک کرنے کی دلیل قرآن سے دے۔ آج کا مسلمان یا علی مدد یا غوث مدد یا خواجہ مدد کے نعرے لگاتا ہے اور دلیل قرآن سے دیتا ہے۔ وہ لوگ غیر اللہ کو پکارتے تھے، بتوں کو حاجت روا اور مشکل کشا جانتے تھے، لیکن ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یہ قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم غیر اللہ کو پکاریں۔ انہیں پتا تھا کہ یہ قرآن ایک اللہ کو پکارنے کی دعوت دے رہا ہے، یہ قرآن ایک اللہ کو معبود ماننے کی دعوت دے رہا ہے، یہ قرآن ایک اللہ کے سامنے جھکنے، سجدہ ریز ہونے، اپنے آپ کو خم کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ مشرکین جانتے تھے، لیکن آج کا مسلمان یہ جانتا ہے کہ یا خواجہ مدد یا غوث مدد یا علی مدد کہنا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا بہتان ہے قرآن کریم کے اوپر، کتنا بڑا بہتان ہے اللہ رب العالمین کے اوپر، اور کتنا ہی بڑا بہتان ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ ایک قادری صاحب ہیں، وہ قرآن کریم والفرقان حمید کی آیت سورہ تحریم کی آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم کے اندر فرمایا فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، کہ دیکھو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ مددگار ہے، مومنین مددگار ہیں نبی کے، اور فرشتے نبی کے مددگار ہیں۔ تو دیکھو اللہ نے فرشتوں کو بھی مددگار بتایا، اسی طرح جبریل کو بھی مددگار بنایا اور تمام مومنین کو مددگار بتایا۔
اس آیت کریمہ جو آیت نمبر 107 سورہ بقرہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کا جواب اس نے اس آیت کے ذریعے سے دیا کہ دیکھو اللہ رب العالمین نعوذ باللہ حکم دے رہا ہے کہ اللہ جبریل اور تمام مومن جو ہے اللہ کے رسول کے مددگار ہیں۔ اب پس منظر چھوڑ دیا، شان نزول بھی چھوڑ دیا کہ کس سچویشن کے اندر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کیا بیک گراؤنڈ ہے۔ بس اپنے مسلک کو ثابت کرنا تھا، قرآن سے شرک کو ثابت کرنا تھا، اور یہ گمان کر لیا کہ بس قرآن سے شرک ثابت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آئیے خود قرآن کریم ہے، سورہ تحریم ہے، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اے نبی آپ ان جو ہے اپنی بیویوں کا بھی تذکرہ کر دیجئے، ان 2 بیویوں کا بھی تذکرہ کر دیجئے جنہوں نے آپس شری کے اندر نبی کے خلاف پلاننگ کی، نبی کے خلاف باتیں کی۔ اور واقعہ آپ کو سب معلوم ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کے یہاں پر زیادہ دیر تشریف فرما رہتے تھے کیونکہ آپ وہاں بیٹھ کر شہد پیا کرتے تھے۔ اس کے برعکس دوسری بیویوں کو یہ برداشت نہ ہوا کہ اللہ کے نبی ان کے پاس جائیں اور زیادہ وقت کو گزاریں، تو انہوں نے پلاننگ کی کہ اب اللہ کے نبی اگر تمہارے پاس آئیں تو آپ سے کہنا کہ آپ کے منہ سے مغافر کی بو آ رہی ہے، تاکہ آپ وہاں زیادہ دیر رکنا ہی چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان زوجہ محترمہ کے گھر سے واپس آئے دوسری زوجہ کے گھر، تو انہوں نے یہی کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے منہ سے تو مغافر کی بو آ رہی ہے۔ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو شہد پی کے آ رہا ہوں، میرے منہ سے بو کیسے آ سکتی ہے؟ اور اللہ کی قسم اگر ایسی بات ہے تو آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم والفرقان حمید سورہ تحریم کی آیت کریم نازل کی۔ پہلی آیت ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی اس چیز کو تم اپنے اوپر کیوں حرام کر دیتے ہو جو اللہ نے تم پر حرام کی ہے۔ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے رب نے جبریل کو بھیج دیا، میں اپنے اوپر شہد کو حرام نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ نے مجھ پر اس چیز کو حلال کیا ہے۔ تو یہاں سے ایک نکتہ یہ بھی ملتا ہے، اگر نبی بھی چاہیں تو اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال نہیں کر سکتے، یہ اللہ کے اختیارات ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فوراً آیت نازل فرمائی کہ نبی اس چیز کو کیوں اپنے اوپر حرام کرتے ہو، ما احل اللہ لک، جو اللہ نے تم پر حلال کر دیا ہے۔ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی بات سے رجوع کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے اگلی آیت کے اندر کہ اے عورتوں اگر تم اسی طرح نبیوں کے خلاف پلاننگ کرو گی تو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، تو ان کا مددگار تو اللہ ہے، جبریل ہے اور تمام مومنین ہیں اور تمام فرشتے ہیں۔ تو یہاں کہاں سے غیر اللہ کو پکارنا ثابت ہو رہا ہے؟ یا علی مدد، یا غوث مدد، یا خواجہ مدد، یہاں سے کہاں سے ثابت ہو رہا ہے؟ یہ تو اللہ رب العالمین اللہ کے نبی کی ازواج سے کہہ رہا ہے ان کے خلاف پلاننگ کرو گی تو رب انہیں بتا دے گا، اور پھر رب بھی ان کا مددگار، جبریل بھی ان کے مددگار، تمام مومنین ان کے مددگار۔ تو یہاں سے مرنے والے کو پکارنا، مرنے والے کو جو قبروں میں چلے گئے ہیں، فوت شدہ بزرگوں کو پکارنا کہاں سے ثابت ہو رہا ہے؟ کون سی تمہاری فکر ہے؟ کون سی تمہاری تفسیر ہے؟ کون سی تمہارے قرآن کے خلاف سمجھ ہے؟ غور کرو ذرا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ معنی بیان کیا کہ تم فوت شدہ بزرگوں کو جو مر چکے ہیں، مٹی میں جا چکے ہیں، انہیں پکارو۔ تو اس طرح سے قرآن کریم سے شرک کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ قرآن کریم سے یا علی مدد، یا غوث، یا خواجہ مدد کے نعروں کو ثابت کیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے
دعویٰ ان کا جھوٹا ہے، دلیل تو قرآن سے دے رہے ہیں۔ کم علم انسان سوچے گا ہاں قرآن پڑھ کے بتایا جا رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں جب ان کے دعوے کو کھنگالا جائے گا، پس منظر آیت کا دیکھا جائے گا، صحیح تفسیر صحیح معنی بیان کیے جائیں گے، تو پتہ چلے گا ان کا دعویٰ پھس پھسا ہے، ان کے دعوے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم والفرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کو تلاوت کرتے ہوئے ایک دوسرے مولانا ہیں، ایک دوسرے قادری صاحب ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک تو وہ لوگ ہوں گے جو صرف اللہ ہی اللہ کرنے والے تھے، جو صرف اللہ ہی اللہ پکارنے والے تھے، جو کسی کا وسیلہ نہیں، واسطہ نہیں لیتے تھے، ڈائریکٹ اللہ کو پکارتے تھے۔ یہ آوارہ لوگ ہوں گے، نعوذ باللہ، اس کے جملے ہیں یہ آوارہ لوگ ہوں گے، اور کچھ پٹے والے ہوں گے جن کے گلوں میں نسبتوں کے پٹے پڑے ہوں گے۔ ان نسبتوں کے پٹے والوں کو فرشتے جنت کا راستہ دکھا رہے ہوں گے اور ڈائریکٹ اللہ کو پکارنے والوں کو مار رہے ہوں گے۔ اور اس نے قرآن کی ایک آیت سے دلیل دی، رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو دیکھو قرآن میں اس نے بیان کیا وسیلے کا ذکر ہے تو ہم وسیلہ پکڑتے ہیں، اور نعوذ باللہ جو وسیلہ نہیں پکڑتا ہے وہ آوارہ کی طرح ہے، استغفر اللہ۔ یعنی یہاں بھی قرآن کریم کی آیت کو تو کوڈ کیا، لیکن معنی وہ بیان نہیں کیا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، تفسیر وہ نہیں کی جو صحابہ اکرام نے اس کی تفسیر کی، اور خود ہی یہ آیت بتائے گی کہ وسیلے کا معنی کیا ہے، وسیلے کا مطلب کیا ہے۔ سب سے پہلے رب نے کہاں سے سٹارٹ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ وسیلہ، اور اللہ کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ بس اتنی ہی آیت پڑھی جاتی ہے، جبکہ آیت آگے موجود ہے، جملہ موجود ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، کوشش کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی اللہ نے ایک نیک عمل کا ذکر کیا وسیلہ کے بعد، تو اس وسیلے سے مراد انسان کے نیک اعمال ہیں، وہ نیک اعمالوں کو ذریعہ بنائے اللہ تک پہنچنے کا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے جو وسیلے کا ذکر کیا ہے وہ ہمارے نیک اعمال ہیں، ہمارے نیک اعمالوں کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کریں، سجدوں کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو جائیں۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، رب فرماتا ہے سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ تو اس وسیلے سے مراد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے نیک اعمال کے ذریعے سے۔ یا پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کے اندر وسیلے کا ذکر کیا اور فرمایا جنت کے اندر ایک مقام ہے جس کا نام وسیلہ ہے، اور میری یہ تمنا ہے، میری یہ آرزو ہے کہ وہ مقام مجھے ملے، تو اذان کے بعد میرے لیے تم وسیلے کا سوال اللہ رب العالمین سے کرو۔ اور ہم دعا کرتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ، کہ اے اللہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرما جو جنت میں مقام ہے۔ تو احادیث رسول سے کیا پتہ چلتا ہے؟ وسیلہ ایک جنت کے اندر مقام کا بھی نام ہے۔ تم نے جو وسیلے کا معنی اور مفہوم سمجھا، تم نے جو وسیلے کو جو ہے سمجھا ہے، وہ حقیقت میں شرکیہ وسیلہ ہے، جو تم نے اللہ تک پہنچنے کے لیے خود ساختہ معبود گھڑ رکھے ہیں، خود ساختہ اولیاء بنا رکھے ہیں، مددگار بنا رکھے ہیں، جن کے لیے تم کہتے ہو قیامت کے دن ہمیں ان کے پٹوں سے جو ہے پہچانا جائے گا۔ یاد رکھنا اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب جلال کی حالت میں ہوگا نا، تو ولیوں کے ولی، نبیوں کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سجدہ ریز ہوں گے اللہ کے سامنے۔ اللہ کے نبی خود
خاتم النبیین ہونے کے بعد اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کر رہے ہوں گے، اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کر رہے ہوں گے۔ پھر یہ پٹے کہاں جائیں گے جو گلے میں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ پٹے سیدھے جہنم کے اندر لے کے جائیں گے۔ جی ہاں، اللہ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب تو قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچائے نہ نقصان پہنچائے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ تو رب نے فرمایا جنہیں تم سفارشی گردانتے ہو، جنہیں تم اللہ کے لیے وسیلہ بناتے ہو، نہ یہ تمہارے نفع کے مالک ہے نہ یہ تمہارے نقصان کے مالک ہے۔ حقیقی معنوں میں نفع اور نقصان کا اگر کوئی مالک ہے، اکیلا اللہ رب العالمین نفع و نقصان کا مالک ہے۔ کوئی اس کی بارگاہ میں قیامت کے دن بھی شفاعت نہیں کر سکتا اس کی اجازت کے بغیر۔ دنیاوی شفاعت، دنیاوی وسیلہ تو بہت بڑی بات ہے، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر بھی رب کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین آیت الکرسی کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 255 میں ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی جانب میں اس کے اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر رب فرماتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 28 میں وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ، وہ فرشتے کسی کے حق میں سفارش نہیں کرتے سوائے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ رب العالمین راضی ہو۔ اللہ رب العالمین حکم دے گا تب اس کی بارگاہ میں قیامت کے دن کوئی سفارش پیش کر سکے گا۔ نفس نفیس کھڑے ہونے کے بعد بھی رب کی اجازت کے بغیر کوئی اللہ کی بارگاہ میں سفارش نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح رب نے دوسرے مقام پر سورہ زمر آیت نمبر 44 میں ارشاد فرمایا قُلِ اللَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، اور تمام شفاعت اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رب جسے چاہے گا قیامت کے دن شفاعت کا حکم دے گا، جسے چاہے گا شفاعت کا حکم نہیں دے گا، یہ رب کا اختیار ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر اپنا کوئی سفارشی مقرر نہیں کیا ہے۔ رب فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے میرے بندو تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یعنی اللہ رب العالمین ڈائریکٹ پکارنے کو حکم دے رہا ہے کہ ڈائریکٹ رب کو پکارا جائے، رب سے دعا کی جائے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، اور جو تکبر کرتے ہیں رب کی عبادت سے، جو رب کو نہیں پکارتے ہیں، سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، انہیں ذلیل کر کے اللہ رب العالمین جہنم میں داخل کر دے گا۔ اسی طرح رب قرآن کریم والفرقان حمید کی دوسری آیت کریمہ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی میرے بندے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں کہ رب کہاں ہے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو کہہ دے میں تمہارے قریب ہوں۔ اُجِیبُ دعوت الداعِ اذا دعان، جب بھی کوئی دعا کرنے والا، التجا کرنے والا مجھ سے مانگتا ہے اس کی دعا کو سنتا ہوں اور اس کی حاجت کو پورا کرتا ہوں۔ تو جو رب قریب ہے اس کو وسیلے کی ضرورت پڑے گی، جو رب قریب ہے اس کو کسی شفاعت کی ضرورت پڑے گی۔ رب کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں، اور کس طرح قریب ہوں اور کس لیے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی دعا کرنے والا پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور اس کی حاجت روائی بھی کرتا ہوں، اس کی تکلیف کو دور بھی کرتا ہوں۔ ایسے رب کے لیے وسیلہ تلاش کر رہے ہوں۔ اور پھر مثالیں بھی اللہ اکبر، دنیاوی مثالیں کہ بھئی کسی افسر کے پاس جانا پڑے گا
اس سے رابطہ قائم کرنا پڑے گا تو اس کے چپڑاسی سے پہلے ملنا پڑے گا، اس کے پی اے سے ملنا پڑے گا، جج کے پاس جاؤ گے وکیل کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر! کیا اللہ کی عدالت کو، اللہ کی سماعت کو تم نے دنیاوی عدالتوں سے تشبیہ دے دی؟ نعوذ باللہ! کیا اللہ کے یہاں بھی سفارش کے ذریعے سے ظلم کرنے والا بچ نکلتا ہے، قتل کرنے والا بچ نکلتا ہے، چور کو بیل مل جاتی ہے، ریپ کرنے والے کو بیل مل جاتی ہے؟ کیا اللہ کے یہاں بھی یہ قانون چلتے ہیں جو تم دنیاوی قانون کی، دنیاوی جج کی، دنیاوی عہدیدار کی مثال اللہ کے لیے گھڑ رہے ہو؟ اللہ رب العالمین کے یہاں یہ قانون نہیں ہے۔ رب کا قانون انصاف پر مبنی ہے، اور رب کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ اور وہ رب ہمارے مسائلوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے کیا مسائل ہیں، ہماری کیا تکلیفیں ہیں، ہماری پریشانیاں۔ انہو علیم بذات الصدور، وہ تو ہمارے دل کی دھڑکنیں بھی جانتا ہے۔ اس کے لیے سفارشی تلاش کر رہے ہو، اس کے لیے پی اے ڈھونڈ رہے ہو، اس کے لیے وکیل ڈھونڈ رہے ہو۔ اللہ کے لیے کوئی وکیل نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی پی اے نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو تم پکارو، رب ڈائریکٹ تمہاری پکار کو سننے والا ہے۔ اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رب کو پکارنے کی تعلیم دی، اور اللہ کے نبی نے مسنون دعاؤں سے ہمیں نوازا کہ یہ دعائیں پڑھو، اللہ سے دعا کرو، مسجد میں داخل ہو تو دعا کرو، مسجد سے باہر نکلو تو اللہ سے دعا کرو، بیت الخلاء میں داخل ہو تو پہلے دعا پڑھ کے داخل ہو، باہر نکلو تو دعا پڑھو، یہاں تک کہ سفر میں جا رہے ہو اللہ سے دعا کرو، واپس آ رہے ہو اللہ سے دعا کرو۔ ہر معاملے میں اللہ کے نبی نے دعا کی تعلیم دی، کسی ایک دعا میں بھی وسیلے کی تعلیم نہیں دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بتا سکتا ہے کوئی مسنون دعاؤں میں ایک دعا ایسی ہو جس کے اندر وسیلہ موجود ہو کہ اللہ کے نبی نے اپنے سے پچھلے نبیوں کا وسیلہ پکڑا ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کا وسیلہ ہو، اسماعیل علیہ السلام کا وسیلہ ہو، کسی اور نبی موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کا وسیلہ ہو کسی دعا میں نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں جتنی بھی دعاؤں کی تعلیم دی، ایک کے اندر بھی وسیلہ موجود نہیں ہے غیر کا۔ تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام دعائیں اس بات کی دلیل ہے کہ رب کو جب بھی پکارا جائے گا تو اللہم ربنا یہ کہہ کر پکارا جائے گا۔ یہ تعلیم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اسی طرح شرک کی دلیل دینے والے، قرآن سے شرک کی دلیل دینے والے کہتے ہیں ہم جو ہے پیروں کو، فقیروں کو جو پکارتے ہیں، ہم اختیارات تو اللہ ہی کی مانتے ہیں کہ اللہ کے اختیارات سے یہ ہماری مدد کریں گے، ہم انہیں ڈائریکٹ مدد کرنے والا نہیں مانتے، ہم تو یہ مانتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی ملکیت ہے، یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ رب العالمین سے ہمیں دلوا دیں گے۔ اللہ اکبر! مشرکین مکہ کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ جی ہاں، وہ رب کو رب مانتے تھے، وہ اللہ کو اللہ مانتے تھے۔ سورہ یونس ہے، آیت نمبر 21 ہے، رب فرماتا ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے نبی آپ ان سے پوچھیں تمہیں زمین آسمان سے روزی کون دیتا ہے؟ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، تمہاری آنکھوں اور کانوں کا مالک کون ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، جاندار سے بے جان، بے جان سے جاندار کون پیدا کرتا ہے؟ وَيُدَبِّرُ الْأَمْرَ، تمام کام کی تدبیر کون کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ ضرور کہیں گے اللہ کرتا ہے۔ رزق زمین آسمان سے دینے والا وہ اللہ کو مان رہے ہیں مشرکین مکہ۔ رب ان کا عقیدہ بیان فرما رہا ہے، نبی آپ ان سے پوچھئے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ اسی طرح تمہاری آنکھوں کانوں کا مالک کون ہے؟ جاندار سے بے جان، بے جان سے جاندار کون پیدا کرتا ہے؟ تمام کام کی تدبیر کون کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ ضرور کہیں گے تمام کام اللہ کرتا ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو کہہ دو ان سے پھر کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے؟
پھر کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے؟ تو یہ تمہارا کمال نہیں ہے کہ تم اختیارات سارے اللہ کے مانو، پھر غیروں کو شریک کر کے کہو یہ اللہ کے اختیار سے ہی مدد کر رہے ہیں، یہ تمہارا کمال نہیں ہے۔ یہاں تم شرک سے بچ کے نہیں جا سکتے۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ تمہارے سے اچھا تھا، پھر بھی مشرک ٹھہرائے گئے، پھر بھی کلمہ پڑھایا گیا، پھر ان پہ جو ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت نازل کر کے ان کو دعوت دی کہ تم ایمان کو ایکسپٹ کرو، تم حقیقی رب کو پہچانو۔ تو حقیقی معنوں میں اختیارات جب تک ہم سارے اللہ کو نہیں دیں گے، وسیلہ رب کے درمیان سے ختم نہیں کریں گے، شرک یاد رکھنا ختم نہیں ہوگا۔ مشرکین کی تلبیہ کو لے لیجئے، مشرکین مکہ حج کیا کرتے تھے، اور جب وہ حج کرنے آتے تھے وہ تلبیہ پکارتے تھے۔ ان کے تلبیہ کے الفاظ کیا تھے؟ اللہ اکبر! ان کے تلبیہ کے الفاظ سنیے، لبیک لا شریک لک لبیک الا الشریک هو لک تملیکہ وما ملکا، کہ میں حاضر ہوں رب تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ایک شریک ہے تیرا، اس کا بھی تو ہی مالک ہے۔ جس طرح یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے پیر ہیں، یہ ہمارے مرشد ہیں، یہ غوث ہیں، یہ قطب ہیں، یہ ابدال ہیں، یہ تمام کرامت کرتے ہیں، لیکن اللہ ہی ان کا مالک ہے۔ تمام شرک کرنے کے بعد اللہ کی طرف جو ہے پلٹا دینا اس چیز کو، اس سے شرک سے تم بری نہیں ہو سکتے۔ مشرکین مکہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ جن کو ہم شریک ٹھہرا رہے ہیں اللہ کی ملکیت ہیں، تو اللہ کی ملکیت مان لینے سے تم شرک سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ رب دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگوں میں سے ایسے ہیں جو ایمان لانے کے بعد بھی مشرک ہیں۔ اللہ اکبر! اکثریت بتائی، سورہ یوسف ہے، آیت نمبر 106 ہے۔ اکثر لوگوں میں سے ایسے ہیں جو رب پر تو ایمان رکھتے ہیں الا وہم مشرکون، لیکن پھر بھی مشرک ہیں۔ تو یاد رکھنا یہ آیت کریمہ بھی ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ ایمان کا دعوے دار، اللہ کو ماننے والا، نمازوں کو پڑھنے والا، حج کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا بھی شرک کر سکتا ہے۔ شرک سے بری نہیں ہوا ہے وہ۔ شرک سے بری کب ہوگا؟ جب وہ شرک کو سمجھے گا شرک کیا ہے، پھر اس سے پوری زندگی بچے گا، جب وہ شرک سے بری ہو سکتا ہے۔ وگرنہ آخری سانس تک شیطان لگا ہوا ہے تمہارے ایمان کو اچکنے کے لیے، کبھی بھی پلک جھپکتے ہی وہ تمہارا ایمان تمہارے دل سے اڑا کر لے جا سکتا ہے۔ تو مشرکین مکہ کا جو عقیدہ تھا وہی آج کے مسلمانوں کا عقیدہ ہو گیا ہے۔ غیروں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، جبکہ حقیقی مددگار اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مددگار نہیں۔ پھر واقعی بھی گھڑ رکھے ہیں، اللہ اکبر! جی ہاں، واقعی بھی گھڑ رکھے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ بغداد کی جامع مسجد میں نماز پڑھ کے باہر نکلنے کے بعد انہوں نے اپنی نالین اتاری اور ہوا میں زور سے پھینکی۔ سارے مرید گھبرا گئے، کیا ہوا؟ ادھر ادھر بھاگنے لگے، نالین جو چپل تھی ان کا جوتا تھا ڈھونڈنے لگے، ہر جگہ ڈھونڈا، کہیں نہیں ملا۔ ایک مہینے بعد ایک قافلہ آتا ہے، ایک شخص کے سر کے اوپر وہ جوتا رکھا ہوتا ہے۔ اس سے پوچھتے ہیں ان کے مرید، یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ جوتا کہاں سے ملا؟ ہم نے ساری جگہ تلاش کیا، ہمیں تو نہیں ملا۔ کہا ہم ملک شام کے اندر تھے، ملک شام کے اندر ہمارے اوپر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، تو ہم نے دیکھا ایک چپل آئی اور سب ڈاکوؤں کے سروں پہ چپل مار دی، انہیں بے ہوش کر دیا، اور ہم اس چپل کو نکل کے لے کر وہاں سے نکل آئے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ! اب بتائیں آپ کتنا بڑا شرک ہے یہ۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں جیسے ہی ڈاکوؤں نے گھیرا، انہوں نے یا غوث المدد کا نعرہ لگایا۔ یہاں سے شیخ عبد القادر جیلانی نعوذ باللہ بغداد سے اپنی چپل کو پھینکا اور وہاں جا کر ان کے سروں پر لگی۔ تو یہ جھوٹے واقعوں کو گھڑ کر اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد مانگنا ثابت کرتے ہیں۔ اگر میں یہ کہتا ہوں اگر اس طرح سے پوسیبل ہوتا، اگر اختیارات اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے پاس بھی ہوتے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی ولی نہیں ہے، کوئی نیک نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے۔
سب سے بڑا مقام و مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ کے نبی نے کبھی کوئی چپل کیوں نہیں پھینکی جنگ کے دوران؟ جنگ احد کے اندر آپ کو گھیر لیا گیا کافروں کے ذریعے سے، آپ کے دندان مبارک ٹوٹ گئے، آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا، آپ بے ہوش ہو کر کھڈے میں گر پڑے، آپ نے کیوں نہیں چپل پھینکی؟ اگر چپل پھینک نہیں تھا کسی کے اوپر تو نبی پھینکتے چپل؟ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قافلے کو جنگ کے لیے روانہ کیا اور یہ کہا ہو، یہ تعلیم دی ہو کہ اگر تم مشرکین کے نرگے میں پھنس جاؤ تو مجھے پکارنا، میں یہاں سے نالین پھینک دوں گا، وہ تمہاری مدد کرے گی؟ نہیں، بلکہ جنگ موتا اٹھائیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سپہ سالار بنائے۔ ایک جنگ کا ایک ہی سپہ سالار ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے 3 سپہ سالار بنائے۔ کیوں؟ نبی کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا تھا کہ تینوں شہید ہونے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو دوسروں کو بنانا، دوسرے شہید ہو جائیں تیسروں کو بنانا، تینوں شہید ہو جائیں پھر فوج اپنا سپہ سالار خود مقرر کرے۔ اور یہی ہوا، تینوں صحابی جنگ موتا میں ایک کے بعد ایک شہید ہو گئے۔ کسی نے اللہ کے نبی کو نہیں پکارا، نہ اللہ کے نبی کی نالین آئی۔ پھر خالد ابن ولید کو سپہ سالار بنایا گیا اور اللہ نے ان کے ہاتھ سے فتح عطا فرمائی۔ تو یہ جھوٹے واقعے نبی کی بھی توہین کرتے ہیں، رسالت کی بھی توہین کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی قدرت کو بھی چیلنج کرتے ہیں۔ اور بیٹھے ہیں مجمع بیٹھا ہوا سبحان اللہ کہہ رہا ہے، اللہ اکبر کے نعرے لگا رہا ہے شرک کے اوپر۔ تو اس طرح سے جھوٹے جعلی واقعات گھڑ لیے گئے اللہ کے علاوہ غیر سے مدد مانگنے کے لیے، اللہ کے علاوہ غیر کو پکارنے کے لیے۔ جبکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم اگر دیکھیں گے آپ، غنیت الطالبین کے نام سے ان کی کتاب موجود ہے، پڑھیں ان کو۔ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ توحید پرست تھے، وہ سنت کو اپنانے والے تھے، وہ نمازوں میں رفع یدین کیا کرتے تھے، وہ خرافات اور بدعت کرنے والوں کو بدعتی سمجھا کرتے تھے۔ ان کے تعلق سے جھوٹے واقعات گھڑ کر عوام کے اندر بیان کر دی گئے تاکہ عوام غیر اللہ کو پکارنے کی عادی ہو جائے۔ بس دلیلیں یہی ہوتی ہیں، یہی جھوٹے واقعات دلیلیں ہیں۔ اور ایک واقعہ تو ایسا بیان کیا اللہ اکبر کہ ایک مائی تھی، وہ اپنی بہو کو لے کر جا رہی تھی، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں چھوٹے تھے، کھیل رہے تھے بال سے، تو اس عورت کو روتا ہوا دیکھا، کیا کہا کیوں رو رہی ہے؟ کہا یہ میری بہو ہے، 14 سال ہو گئے، اسے اولاد نہیں ہوئی ہے۔ ایک پیر صاحب کے پاس گئی تھی جو لوہے محفوظ پڑھ کر بتاتے ہیں کہ اولاد ہوگی نہیں ہوگی، انہوں نے لوہے محفوظ پڑھ کر بتایا ہے میرے اولاد نہیں ہوگی۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے اس سے کہا کہ جا اللہ تجھے 11 پوتے دے۔ اب سننے کا واقعہ ہے، اس عورت کے یہاں 11 لڑکے ہوئے، اس واقعے کے اندر لکھا ہوا ہے 11 لڑکے ہوئے۔ اب اس عورت کو جب پتا چلا کہ ہاں فلاں فلاں شخص نے ولایت کا دعویٰ کیا ہے، وہ عورت وہاں پر پہنچی اور اس سے سوال کیا ان سے کہ اے شیخ عبد القادر، مجھے لوہے محفوظ پڑھنے والا بتانے والا سچا تھا یا تم سچے ہو؟ تو شیخ عبد القادر نے کہا کہ ہاں لوہے محفوظ جس نے پڑھ کر بتایا نعوذ باللہ وہ بھی سچا ہے اور میں بھی سچا ہوں۔ مسئلہ یہ ہوا تیری تقدیر میں اولاد نہیں تھی، لیکن جیسے ہی میں نے کہا تیرے 11 پوتے ہوں گے، اللہ نے نعوذ باللہ تیرے مقدر میں اولاد کو لکھ دیا۔ استغفر اللہ، کتنی واہیات بات ہے۔ اللہ نے سب سے پہلی بات تو لوہے محفوظ کو لوہے محفوظ کیوں کہا؟ وہاں پر فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، رب نے وہاں کیا اتارا رب جانتا ہے، اور فرشتے سیکیورٹی کرتے ہیں، فرشتوں کا پہرا ہے۔ کوئی زمین کے اوپر بیٹھ کر ایسا بھی عمل کر سکتا ہے نعوذ باللہ کہ وہ اللہ کا لوہے محفوظ پڑھ لے؟ سب سے بڑا بہتان۔ دوسرا بڑا بہتان، کیا اللہ رب العالمین سے بھی بڑھ کر شیخ عبد القادر جیلانی ہے کہ اللہ کو بھی مجبور ہونا پڑا، تقدیر میں نہیں تھا نعوذ باللہ، اللہ کو لکھنا پڑا کیونکہ شیخ عبد القادر نے بول دیا۔ جبکہ رب کیا فرماتا ہے؟ اگر تم سب کے سب مل کر ایک متقی
شخص کے دل کی طرح ہو جاؤ تو اللہ کی کبریائی میں، اللہ کی عظمت میں ذرہ برابر بڑھوتری نہیں ہوگی، اور تم سب کے سب ایک بدبخت کے دل کی طرح ہو جاؤ، رب کی کبریائی میں، رب کی شان میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ رب کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ رب کو کوئی مجبور کر سکتا ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ نعوذ باللہ رب بھی شیخ عبد القادر کے سامنے نعوذ باللہ مجبور ہے۔ تو اس طرح شرکیہ بھی اور کفریہ بھی ایمان کو ختم کرنے والے واقعات کو گھڑ لیا گیا اور بھولی بھالی عوام میں بیان کیا گیا۔ کچھ قرآن کی آیتیں بھی پیش کر دی گئیں دلیل کے طور پر۔ اب عوام سوچ رہی ہیں جو ہم شرک کر رہے ہیں یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ بصیرت کے ہوش کے ناخن لو، بصیرت رکھو، قرآن کو پڑھو، نبی نے جو تشریح بتائی ہے، جو تفسیر بتائی ہے صحابہ نے، اس کے مطابق عمل کرو، اس کے مطابق عقیدہ رکھو۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا گو ہوں، رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھائی بھی غلط عقیدوں کے اندر ملوث ہیں، من گھڑت واقعات کو صحیح مان کر بیٹھے ہیں، جو شرک اور کفریہ واقعات ہیں، اللہ انہیں بھی ہدایت دے، صحیح سمجھ انہیں عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو شرک اور بدعات سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔